آج کا پروگرام ہم دو مختلف ٹاپکس کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا تو وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس ہے، اور جس کے اندر انہوں نے مسائل کیا ہیں اور ان کے پاسبل سولوشنز ان کی نظر میں کیا ہیں، اس کے اوپر اظہار خیال کیا ہے۔ اور دوسرا خوشاب کے اندر ضمنی انتخاب ہے۔ شوکت ترین کی پریس کانفرنس اگر آپ سامنے رکھیں آج کی، تو اس کے اندر ایک چیز بڑی کھل کے سامنے نظر آتی ہے کہ 2.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف اکانومی کو جس طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ کوئی طریقہ کار تھا ہی نہیں۔ وہ چیزیں تھیں کہ جو آئی ایم ایف نے بول دیا، جو ورلڈ بینک نے بول دیا، جو ایشین بینک نے بول دیا، کوئی دائیں سے آ گیا، کوئی بائیں سے آ گیا، 4 فائنانس منسٹرز بدلے ہوں اور کوئی 5-6 ایف بی آر کے چیئرمین بدلے ہوں، تو اس اکانومی کی کیا صورتحال ہوگی؟ ایک میس والی سچویشن ہوگی۔ تو ہم ایکچولی ایک میس والی سچویشن میں ہی تھے 2.5 سالوں سے، اور ایک راہ عمل کیا تھی، اسٹریٹجی کیا تھی، وہ کمپلیٹلی ایک مسنگ لنک تھا۔ آئی ایم ایف کہتا ہے ریٹ بڑھا دو، بجلی کا بڑھا دیتے ہیں۔ ہم ٹیکسٹائل سیکٹر سے اور انڈسٹری سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو رعایتی نرخوں پہ دیں گے، آپ چلائیں کارخانے۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ ادھر ہم ان کو ایشور کر کے آئے ہیں کہ بجلی اور گیس کم دیں گے، ادھر سے ایک پھرا آ گیا کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پہلے کوئی 1100 ارب پہ نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی، وہ آپ کو 2,500 ارب پہ پہنچ گیا۔ ریٹ اور بڑھاؤ، ہم کہتے ہیں ریٹ اور بڑھاؤ۔ یہ ہر تیسرے چوتھے مہینے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اکانومی کولیپس کر رہی ہے، گر رہی ہے، مسلسل نیچے گر رہی ہے۔ ہم نے گھول کے ایک ہی گولی کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے نیچے کر دیا، ساتھ یہ نہیں بتایا کہ اکانومی فلیٹ کر دیا، بٹھا دیا ہم نے۔ ان چیزوں کی ریلائزیشن ایٹ لیسٹ شوکت ترین کو موجود ہے۔ باہر نکالنے کا ان کے پاس حل ہے یا نہیں ہے، یہ ان کی جو چیزیں وہ سٹیپس اپنے بجٹ کے اندر اعلان کریں گے، اس سے وہ ثابت کریں گے کہ کیا ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے یا صرف ایک رٹی رٹائی تقریر پڑھ کے اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ ایک اور بڑا اہم ایشو جس کی انہوں نے نشاندہی آج کی، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور نیب کا استعمال ہے۔ نیب کو ہماری عدالت کہتی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس نے ساتھ جو بزنس انوائرمنٹ ہے پاکستان میں، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ کوئی سینئر آفیشل فیصلہ کرنے کے لیے ہمت نہیں پکڑتا، کگی مارنے کی تو رواج ختم ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ڈاکومنٹ اس کے اوپر میں سائن کروں، $500 ملین کا بل، وہ یہ تو نیب کا کیس بن جائے گا، میں اندر ہو جاؤں گا۔ کوئی آفیشل اس کی اونرشپ لینے پہ تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے مقتدر حلقوں کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ پاکستان اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی حل نہیں ہے۔ اور سیاسی استحکام، جس کے اوپر تو ثبوت پورے ہوں کہ یہ ہنڈی والا کے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ پکڑو شہباز شریف کو 6 سال کی سزا عدالت دے گی، اندر ڈال دو، پکڑو اس کو، شہباز کو سزا دلواؤ، لیکن پہلے ثبوت تو ظالموں ڈھونڈو۔ یہاں 2.5 سالوں سے بندے 1.5 سال اندر رہ کے شرافت کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر آ گئے ہیں۔ ملک کا نظام درہم برہم ہو گیا، آپ سے کوئی چیز دنیا والی اللہ کے بندوں نے آج تک ثابت نہیں کی۔ شوکت ترین نے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ کیا کہا، وہ دکھائیں تھے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے، تو میرا تو یہ جستجو ہوگی کہ ہم اس میں یہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو نیچے لے کے جائیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا، whether it is PMLN، پیپلز پارٹی، باقی جو کریٹیکل پارٹیز ہیں، کہ ہم چند جو ہماری کریٹیکل اکنامک ایشوز ہیں اس پہ کنسنسس کریٹ کر لیں۔ ہماری بیوروکریسی اس وقت جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے، نیب سے ڈری ہوئی ہے۔ اگر پہلے تو آپ بیوروکریسی کی بات کرتے تھے کہ جی وہ ذرا تھوڑا رکاوٹ کرتے ہیں، آج تو بالکل بریکیں لگی ہوئی ہیں۔ جو زیادہ کام کرے گا اس کو زیادہ پیسے ملیں گے، جو کم کام کرے گا اس کو کم پیسے ملیں گے، اور بالکل کام نہیں کرے گا اس کو چھٹی کرائیں گے۔ مجھے تو صرف ایک ہی چیز آتی ہے، ایکشن۔ انشاءاللہ ایکشن آپ دیکھیں گے۔